یاسین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، تو اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے ملک کا کوئی آدمی وزیر اعظم بنتا ہے یا منسٹر بنتا ہے تو جو ہمارا 1973 کا آئین ہے اس کے مطابق وہ حلف لیتا ہے، اور حلف میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذاتی معاملات کو اسٹیٹ کے معاملات میں اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. جب آپ نے آئین کی پاسداری کی قسم اٹھا لی تو یہ جانتے ہوئے کہ جب دوسرے ممالک کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں یا کوئی لیٹر آنا جانا ہوتا ہے اس کو کسی بھی صورت میں سیکریٹریٹ کے تحت پبلک نہیں کیا جا سکتا. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے ایک ایسے لیٹر کو ایشو بنایا کہ ہزاروں کے جلسے میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ یہ وہ لیٹر ہے جس میں امریکہ نے ہمیں دھمکی دی اور امریکہ سے جو، اور میں نے کہا سیریسلی ناٹ، اور پبلک کے سامنے اس لیٹر کی بنا پر آپ نے ہیرو بننے کی کوشش کی، یہ سوچے بغیر کہ آپ کی اس ایکشن کی وجہ سے پاکستانی اسٹیٹ کا کتنا نقصان ہوگا، پاکستان کے لوگوں کا کتنا نقصان ہوگا، اور دو ممالک کے درمیان تعلقات سے کیا اثر پڑے گا. اس چیز کو تو اگر پرائم منسٹر انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ایک عام شہری کیا انڈرسٹینڈ کرے گا کہ بھئی یہ کہاں سے لے کے جا رہے ہیں معاملات، تو کہاں جا رہے ہیں. بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ آپ اپنی ذاتی انٹرسٹ کے لیے جب اپنے معاملات کو اٹھا کے پبلک کی ہمدردیاں گین کرنے کی کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور جس طرح ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ جو 3-4 وٹنسز گزرے ہیں ان کی ایویڈنس کو اگر دیکھا جائے، اور جس طرح پرنٹ میڈیا کے اندر بھی آیا، الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی آیا، جو ایویڈنس ہے یا جو ان کا سیکرٹری اعظم خان صاحب ان کا 164 کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھ لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لیٹر جو آپ نے ہزاروں کے مجمع میں لہرایا وہ لیٹر آپ نے پیش کیوں نہیں کیا کہ آپ وہ لیٹر جو دنیا پبلک کو دکھا رہے تھے وہ لیٹر کیا تھا، اس کے کنٹینٹ کیا تھے. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے وکیل جو ہیں جو آپ کے ڈیفینس کونسل تھے وہ نہیں جا رہے تھے. کیوں نہیں جا رہے تھے بھائی؟ اتنا امپورٹنٹ کیس میں وہ گئے کیوں نہیں؟ اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے ایک سابق وزیر خارجہ اور ایک سابق پرائم منسٹر نے جج کے ساتھ بھی بدتمیزی کی انتہا کی اور وزیر خارجہ نے اٹھا کے پیپر دیوار میں دے مارے. کیا ایسا کبھی دنیا میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے خلاف کوئی ٹرائل ہو رہا ہو تب بدتمیزی کی انتہا کو کراس کر جائے؟ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ تھا اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پہ ضرور اثر پڑا ہوگا. ظاہری طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا نہیں ہے، لیکن بعض جو لیٹر بازی ہوتی ہے ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کا اس کو پبلکلی آپ نہیں ڈسکلوز کر سکتے. وہ ایک راز ہے منسٹری آف فارن منسٹری کے درمیان، پرائم منسٹر کے درمیان، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس لیٹر کا اگر کوئی تھریٹ والا لیٹر لکھتا ہے تو آپ تھریٹ کی صورت میں اس کو واپس جواب دیں. لیکن پبلک میں جا کے ایک ملک کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرنا، حالات کو خراب کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہوگی. اور جو پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہوئی ہے اس ایویڈنس میں سب سے بڑی دکھ کی بات مجھے یہ ہے کہ آپ کے ڈیفینس کے وکیل جو ہے وہ لگاتار اپیئر نہیں ہو رہے تھے. مجھے پتہ یہ چلا کہ 75 سے زیادہ ان کی ایڈجرنمنٹ کی اپلیکیشن بعد میں انہوں نے آپ کو ڈیفینس کا وکیل بھی کر کے دے دیا. تو اب چونکہ یہ کورٹ کا ججمنٹ ہے، رائٹ آف اپیل ان کے پاس ہے، وہ جہاں مرضی جائیں چاہیں اپیل کریں. لیکن پروسیکیوشن میرے نزدیک جو ہے نا اس کیس کو پروو کرنے میں میرے نزدیک کافی حد تک کامیاب رہی ہے، اور یہی وجہ کہ کورٹ نے جو سزا دینی تھی وہ دی. ظاہر ہے کہ پوری کی پوری ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جس طرح کی میں نے ایویڈنس دیکھی ہے یا جس طرح کے اسٹیٹمنٹ فارن میں جو سیکرٹری خارجہ تھا ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اعظم خان کا دیکھ لیں، مودی صاحب کوئی ہیں ان کا ایویڈنس دیکھ لیں، وہ تمام ایویڈنس دیکھنے کے بعد یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے دو ممالک کے درمیان تعلقات کو تباہ و برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور جو چیزیں آپ کو ڈسکلوز نہیں کرنی تھی، جس کی آپ نے قسم اٹھائی ہوئی تھی آئین کے مطابق، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی. آئین سے جو حلف لیا ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرقہ کار اگر اس پہ آپ کوئی انیشیٹو اگر نہیں لیں گے تو کل کوئی اور پرائم منسٹر آئے گا وہ بھی یہی کھیل کھیلنا شروع کر دے گا.
تو یہ چیزیں ہمیں ملک کی انٹرسٹ کو پہلے مد نظر رکھنا چاہیے، اور ملک کے انٹرسٹ کو جو آدمی مد نظر نہیں رکھتا، اس کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ آیا ہے وہ جو سزا کل سپیریئر کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے صحیح یا غلط ہے، لیکن میرے نزدیک پراسیکیوشن کی جو ایویڈینس تھی وہ عمران خان اور فارن منسٹر کے خلاف تھی. راج ججمنٹ آ گیا، ظاہر ہے کہ ججمنٹ ہمارے سامنے سے نہیں گزرا، ڈیٹیل ججمنٹ پڑھیں گے کیا گراؤنڈ دیے گئے کیا نہیں دیے گئے. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ہی ملک کا نقصان کرنے کی کوشش کی. یہ کام وزیر اعظم یا فارن منسٹر یا کسی بھی منسٹر کا نہیں بنتا جو آئین کے تحت ووٹ دیتا ہے.